اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المصطفين المرتضين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين ومراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم آية نمبر 1 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق اللہ العلی العظیم. آج اس صورت کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ سورہ التحریم ہے اور سورہ تحریم کی ابتدا میں بھی اس کے بارے میں یہ عرض کرتے جائیں کہ کیونکہ اس میں ایک حرمت کا ذکر ہے کہ کسی چیز کو نبی کریم نے اپنے اوپر حرام قرار دیا یا اسی ابتدائی آیت میں جو لما تحرمو کا لفظ ہے اسی حوالے سے اس کا نام سورہ تحریم ڈالا گیا ہے. تو چونکہ یہ تحرمو کا لفظ اس میں ہے تو اسی سے لے کر تحریم کا نام اس سورت کو دیا گیا ہے. اس سورت کے پڑھنے سے ہی کئی مشکلات حل ہوتی ہیں، کئی مسائل حل ہوتے ہیں، کئی فائدے ہوتے ہیں. ان فوائد میں سے ایک تو آخرت کے لیے فائدہ جو رسول گرامی سے نقل ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ سورت پڑھتا رہے تو یا ایک دفعہ پڑھے کسی نیت سے پڑھے تو خدا کریم اس کو توفیق دے گا کہ مرنے سے پہلے توبہ کر جائے گا، توبہ کرنے کی توفیق ہوگی اس کو. اس کے علاوہ جو دنیاوی فائدے اس کے ہیں، اگر کسی مریض کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے یعنی مرگی کے حوالے سے مریض رہتا ہے، اس صورت کو کسی صاف چینی کے برتن پر زعفران سے یا کسی مناسب سی روشنائی سے لکھا جائے اور اس کو پھر دھو کر اس مریض پر چھڑکا جائے تو اس مریض کی جو مرگی کی مرض ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور اس میں شفا مل سکتی ہے. تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں کہ اگر کسی مریض پر دم کی جائے تو اس کو تسکین پہنچے گی، اگر کسی خوفزدہ شخص پر پڑھی جائے تو اس کو افاقہ ہوگا، اگر مرگی والے انسان پر پڑھی جائے تو اس کو فائدہ ہوگا، جس کو نیند
نیند نہ آتی ہو۔ آج کل دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو نیند نہیں آتی، کتنے دن ہو جاتے ہیں اور نیند نہیں آتی ہے، سر پھٹنے کو جاتا ہے لیکن نیند ہے کہ آ نہیں رہی ہوتی ہے، تو اس پر بھی پڑھی جائے یہ سورت تو اس کو نیند آ جائے گی۔ اور آخری فائدہ جو اس کا یہاں ذکر ہے اس تفسیر میں وہ یہ ہے کہ اگر یہ مسلسل کوئی بندہ پڑھتا ہے، اکثر پڑھتا رہتا ہے، تو اس سے قرضوں کا بوجھ خدا اتارے گا، اس کے قرضے اتارنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ اس سورت کے ابتدا میں وہ فوائد ہیں جو اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب اصل سورت کی طرف آتے ہیں۔ سورت التحریم بہت حساس موضوع کو لے کر چلتی ہے اور اہل سنت اور اہل تشیع کے جو اختلافی نقطہ نظر ہیں اس میں بھی ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ سورہ التحریم اس کی آیات بہت واضح اور بہت ہی صاف انداز میں ایک خاص قسم کی ذہنیت کا عکاسی کر رہے ہیں جو نبی کریم کے آس پاس میں موجود تھی، اور خدا کریم سختی سے اس ذہنیت کو یا اس طرز عمل کو ڈانٹنے کی حد تک اور بہت سخت وعدوں کی حد تک منفور قرار دیتا ہے، اور حتیٰ توبہ کی شرط لگا دیتا ہے کہ اگر توبہ کریں یہ لوگ تو ٹھیک، نہیں تو ان کے لیے برا ہی ٹھکانہ ان کا ہوگا اور خدا کے سامنے ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ واضح ہے کہ بات نبی کریم کی ازواج کے بارے میں ہے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں خدا کریم نے تمام مسلمانوں کو کہا کہ آپ نبی کی زوجات کو اپنی مائیں جانیں اور ان کا احترام کریں اور دھیان کریں۔ یہ ایک کلی حکم ہے، نبی کی نبوت اور نبی کی حرمت کو دیکھتے ہوئے خدا کریم نے یہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ لیکن خود اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ بہت ہی پاکیزہ ہو گئی ہیں، مطہر ہو گئی ہیں یا بہت ہی جنتی ہو گئی ہیں، اس قسم کی کوئی گارنٹی اس میں نہیں ہے۔ وہ حکم نبی کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ اس صورت میں خدا کریم نے نبی کی 2 بیویوں کا باقاعدہ نام، تو جیسے قرآن کا ڈھب ہے کہ کسی کا نام نہیں لیتا ہے، نہیں لیا ہے، لیکن 2 بیویوں کے بارے میں بڑی سختی سے بات کی ہے، پہلی آیات میں ہی کی ہے، اور اتنی بات سخت ہے کہ خود نبی بھی ابتداً ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا کے ان جملوں میں سوال جواب ہو رہا ہے، اور خود نبی کو خدا کریم خطاب فرما کر ایسے الفاظ میں یعنی سوالیہ انداز میں، استفہامیہ میں، اور کیوں کے لفظ سے نبی سے یہ استفسار فرما رہا ہے، جبکہ نبی کے ساتھ خدا کریم کی گفتگو بہت ہی ملائم اور بہت ایسے نرم لہجے میں ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ بہت دھیان سے ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں پہلی آیت میں ہی نبی کے سامنے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیوں کیا ہے تو نے ایسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بھی ٹھیک نہیں تھی، اور جو اس کا باعث بنے تھے ان کا اصل میں رویہ ٹھیک نہیں تھا کہ نبی کو یہ کہا گیا تو اصل میں نبی کو نہیں کہا گیا، ان کو کہا گیا ہے، چونکہ آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ تیرے اس کرنے کی وجہ کیا ہے، تو یہ جو وجہ بنی ہے یعنی حتیٰ ان کا کارنامہ اتنا تھا کہ نبی کو خدا کریم کی طرف سے کیوں جیسا سوال سہنا پڑا، اور خدا کریم کا یعنی خدا کریم کے سامنے نبی کریم کی شرمساری ایک قسم کی ہوئی، کہنا پڑا خدا کو کہ کیوں کیا ہے آپ نے ایسے۔ ہوا یہ تھا، یہ بہت دھیان سے سنیں، اور یہ پہلے جو تاریخ میں ابھی تک یعنی تقریباً 13ویں صدی تک تمام جو مفسرین ہیں، اکثریت قاطع مفسرین کی اور تاریخ لکھنے والوں کی اور کتب صحاح اور کتب حدیث لکھنے والوں نے بالکل واقعے کو 2 ٹوک انداز میں بیان کیا ہے، نام لے کر بیان کیا ہے، لیکن اب یعنی اس ابھی 14ویں یا 15ویں صدی میں اب جو ہے ایسے سیانے لوگ آ گئے ہیں کہ انہوں نے بالکل چاہا ہے کہ نام تک بھی نہ لیں اور کچھ ذکر ہی نہ کریں، کہیں کہ بس یہ تو ایسے ہی ہے، اتنی بھی بات نہیں تھی، بس ایسے ہو جاتا ہے، گھروں میں یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ اس طرح کے سلسلے ٹال مٹول کر کے حیرانگی کی لیول پر جو ہے نا اس بات کو بالکل چھپانے کی، حالانکہ خدا کریم نے قرآن میں رکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
ابد العابدین ختم ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، سب کے سامنے دھڑلے سے خدا کریم نے اعلان کر دیا ہے۔ اگر خدا نے اس مسئلے کو چھپانا ہوتا تو خدا کریم اس کو ذکر ہی نہ کرتا، ادھر ہی نبی کے ساتھ حضرت جبرائیل کے ذریعے سرگوشی کر دی جاتی کہ مسئلے کو جو ہے نا ادھر اندر چھپا لیں، ختم کر لیں اور پھر سے نہ ہی ہونے دیں۔ ایسے نہیں، بلکہ خدا کریم نے قرآن میں رکھ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس قسم کے مسئلے یہ چھپانے والا نہیں ہے بلکہ بتانے والا ہے، تاکہ ہدایت، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، آخر تک لوگوں کو پھر اگر شک ہو کہ کون ٹھیک تھے کون ٹھیک نہیں تھے تو ان کے سامنے یہ واقعات موجود ہوں اور وہ طے کر سکیں کہ کون ٹھیک تھے اور کون ٹھیک نہیں تھے۔ نبی کے گھر میں ایک سلسلہ چلتا تھا، نبی کے ہاں جیسے کہ سب ہم جانتے ہیں ان کی ازواج اب مختلف آراء بھی ہیں اور تقریباً ملا کے 13 ٹوٹل ازواج حضرت کی تھیں، جو اس وقت جب رحلت فرمائی حضرت نے تو 9 موجود تھیں۔ تو ازواج کافی ساری تھیں، تو ایک ترتیب بنی ہوئی تھی کہ حضرت نے اپنا شام کا کھانا کدھر کھانا ہے، یا اس طرح کی ایک ترتیب بنی ہوئی کہ روزانہ کدھر رہنا ہے، بھئی آج ادھر رہنا ہے آج ادھر رہنا ہے، کیونکہ 9 تھیں تو ہر ایک کا حق بنتا تھا اور نبی نے وہ حق اپنا تقسیم کیا ہوا تھا کہ کس کے ہاں حضرت نے رہنا ہے، تو اس طرح رہتے تھے۔ لیکن وہ خواتین میں ایک خاص قسم کی وہ حسادت جسے کہہ سکتے ہیں، یا اس قسم کی وہ جو ایک ہوتی ہے دوسری خواتین کے حوالے سے، خصوصاً دوسری خواتین کے حوالے سے ایک خاص کیفیت، نفسانی کیفیت ہوتی ہے، عربی میں اس کو غیرت کہتے ہیں، اور ویسے یہی باعث بننے والا اس کا تنگ نظری اور حسادت قسم کی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا جیسے ابھی ذکر ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا بلکہ یہ سعودی عرب میں چھپنے والے اس قرآن سے اس کا حصہ بھی نقل کروں گا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ اس کو شیعہ منابع صرف انہوں نے ذکر نہیں کیا بلکہ اہل سنت کے منابع اور تمام تفسیریں تقریباً اس واقعے کو کھلے انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن میں پھر بھی نام ایک دفعہ لوں گا، پھر اتنا زیادہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ کچھ حضرت کی ازواج ایسی تھیں کہ وہ اس طرح ترتیب دیتی تھیں کہ حضرت دوسری ازواج کے پاس زیادہ نہ جائیں، کہ بھائی زیادہ تر ادھر ہی ان کے ہاں ہی آئیں اور دوسری خواتین کو وقت نہ دیں۔ حضرت کی جو زوجات میں سے تھی ایک زینب بنت جحش تھی۔ حضرت ایک دن یا کچھ دن ان کے ہاں شہد پینے کے لیے جاتے تھے، یعنی اس طرح ہوا کہ اس خاتون کو اپنی فیملی کے کسی فرد نے کچھ شہد ہدیہ کیا، اس کے ہاں شہد موجود تھا، تو اس نے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو حضرت کو بھی پیش کیا جائے۔ تو وہ جب حضرت جاتے تو وہ ایک شربت بنا کر شہد کا حضرت کو پیش کرتی، تو حضرت کو وہاں کچھ دیر زیادہ ہو جاتی، یا پھر یہ ہے کہ حضرت اضافی ٹائم میں، دن کے ٹائم میں ایک چکر اضافی وہاں اس کے ہاں اس لیے لگاتے کہ اس نے دعوت دے رکھی تھی کہ میں آپ کے لیے شہد بنا رکھوں گی اور پانی میں اس کا شربت بنا رکھوں گی اور آپ آ کر یہ لے لیجیے کریے۔ تو حضرت جاتے، اب اس چیز کی خبر جناب عائشہ کو ملی، ایسا ہو رہا ہے کہ حضرت اضافی طور پر ادھر جاتے ہیں اور تھوڑی زیادہ ہی وہاں دیر بیٹھ جاتے ہیں کہ شربت پینا ہو، تو انہوں نے اپنی دوسری دوست جو ان کی دوست تھی اور حضرت کی بیوی تھی حفصہ، تو جو حضرت عائشہ ہیں وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، اور جو حفصہ تھیں وہ حضرت عمر خلیفہ ثانی کی بیٹی تھی، اور باقی خواتین کی نسبت یہ عمر میں کم تھیں۔ باقی خواتین زیادہ تر ان میں سے جو ہے وہ بیوگان تھیں جو شہداء ہو جاتے تھے معرکہ جات میں، یا کسی اور وجہ سے ان کا شوہر جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا یا ان کو طلاق دے دیتا، یا کسی وجہ سے وہ ادھر سے فارغ ہو کر حضرت کی بیوی بنتی تھی۔ یہ 2 خواتین حضرت کی جو ہے وہ بیویاں تھیں، یہ ذرا ایج میں کم تھیں، اور جب شادی ان کی ہوئی تھی تو حضرت کے ساتھ اس وقت یہ کنواریاں تھیں، تو ان کو زیادہ حساس ہوتی تھیں کہ حضرت کہیں اور زیادہ ادھر ادھر نہ جائے، پھر ان کی آپس میں بہت اچھی بنتی تھی۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو کہا کہ آپ دھیان کریں، ذرا دیکھیں کہ یہ کدھر جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں ادھر اس گھر میں اور زیادہ دیر ٹھہر جاتے ہیں۔ انہوں نے پتہ چلا کہ یہ بات ہے، یا پھر خود حضرت سے ذکر کیا تو حضرت نے کہا کہ یہ بات ہے، میں ادھر شربت پینے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا حضرت عائشہ نے کہ ایسا کام کرتے ہیں کہ حضرت ادھر
دوبارہ نہ جائیں۔ کام یہ کرتے ہیں کہ سب بیویوں کو، باقی بھی جو ان کے ساتھ ملتی تھی، سب تو نہیں تھی یقیناً، لیکن جو ملتی تھیں اور خصوصاً حضرت حفصہ، ان کو یہ طے ہوا کہ جب حضرت وہاں سے آئیں تو جس کے پاس بھی جائیں تو وہ فوراً اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے کہے گی کہ یا نبی اللہ، آپ سے تو جو ہے وہ اس کی بو آ رہی ہے، ایک خاص قسم کی بوٹی ہے جس کا نام ہے مغافیر، مغافیر کی بو آ رہی ہے آپ سے، کیا ہوا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ کچھ خاص نہیں، میں نے تو کچھ ایسے مغافیر، ایک وہ بدبودار بوٹی ہوتی ہے اس کی بھائی بو آ رہی، تو حضرت نے کچھ بھی نہیں، میں نے تو شہد کیا ہے۔ پھر جب اگلی خاتون کے پاس حضرت جب گئے تو وہاں بھی اس نے بھی کہا یا نبی اللہ، یہ کیسی بدبو ہے جو آپ سے آ رہی ہے، لگتا ہے مغافیر آپ نے استعمال کی ہے، پی ہے، کھائی ہے۔ پھر تیسری کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہا، یعنی ایکا کر رکھا سب نے مل کر، دو نے زیادہ تر پروگرام دو نے چلایا۔ تو آخر میں نبی خدا کو جب حضرت عائشہ، آخری ٹھکانہ حضرت کا حضرت عائشہ کے پاس تھا، تو ادھر پہنچے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی یا نبی اللہ کیا ہو گیا کہ یہ جو ہے آپ کو، تو حضرت نے وہاں کہا کہ میں طے کرتا ہوں یا قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد میں شہد پینے نہیں جاؤں گا، ادھر شہد اب میں نہیں پیوں گا، یعنی ایک قسم کا ان کو چپ کرانے کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے اس بات پر کہ بھائی یہ جو ہے اس مسئلے کو بہت زیادہ یہ لے رہی ہیں یا اس طرح، تو حضرت نے کہا کہ میں اس کے بعد شہد نہیں پیوں، قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں۔ اب یہ ایک جائز چیز کو حضرت نے، جائز چیز تھی شہد، تو اس کو حضرت نے خود پر کیا کر لیا، قسم کھا کر حرام کر لیا نا، کہہ دیا، جب کہہ دیا تو قسم کے مطابق چلنا پڑتا ہے، تو کہہ دیا کہ حرام ہے مجھ پر، میں نے اب اس کے بعد، تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو، اور پھر خدا کریم نے یہ آیات اتاری۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک اور بھی کہانی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ملتی جلتی، تو نبی کو خدا کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اے نبی، اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے دیا اپنے اوپر، کیوں کیا ہے؟ اس کے بعد پھر آگے سختی سے ان دو بیویوں کے بارے میں خدا کریم نے فرمایا کہ اگر تو یہ توبہ کرتی ہیں اپنے کاموں سے تو ٹھیک، نہیں تو ان کا بھی حال ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ایک یہ کام، پھر ایک اور کام بھی پیش آیا، ایک اور بات بھی پیش آئی، اور وہ کیا تھی؟ حضرت نے اپنی ایک بیوی کو کوئی راز بتایا، کوئی بات کی، حضرت نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ آگے کسی کو نہ بتانا۔ اب وہ راز کیا تھا؟ شاید یہی تھا کہ آخری بیوی کے پاس حضرت نے جا کر کیا کیا، کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آتا ہے تو میں بتانا کسی کو نہیں، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد شہد نہیں پیوں گا، یا میں فلاں خاتون کے پاس اس کے بعد نہیں جاؤں گا۔ ان دو میں سے ایک چیز کی قسم ہو سکتی ہے، یعنی یا تو یہ حضرت نے قسم کھائی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، یا یہ قسم کھائی کہ میں وہ جو زینب بنت جاش تھی یا ماریہ قبطیہ تھی، دونوں کے اختلافی اس میں روایت میں موجود ہے، کہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ دونوں جائز کام تھے، لیکن حضرت نے قسم کھا لی کہ میں یہ نہیں کروں گا، ایک ان میں سے۔ پھر یہ بات حضرت نے ان بیویوں میں سے ایک کے سامنے، انہی دو میں سے، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ میں سے کسی ایک کے کان میں یہ بات کہی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ان کی کیونکہ آپس میں بنتی تھی تو فوراً اس نے یہ بات دوسری خاتون کو بتا دی کہ نبی خدا جو ہے آپ قسم کھا چکے ہیں میرے سامنے کہ انہوں نے اب یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب اس خاتون کو نبی نے تو سامنے کہا کہ بس بولنا کسی کو نہیں ہے، لیکن اس نے فوراً ہی کیا کیا، اپنی سہیلی کو جا کر فوراً بتا دی۔ ادھر سے خدا کریم نے حضرت جبرائیل کو بتا دیا کہ اس خاتون نے یہ بات آگے اس خاتون کو بتائی ہے۔ تو حضرت نبی نے آ کر اس کو پوچھا کہ تو نے فلاں کو یہ بات بتا دی ہے نا؟ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ مجھے خدا کریم نے بتا دیا ہے کہ تو نے میرا راز رکھا نہیں ہے اور تو نے پھیلا دیا ہے راز۔ بس ایک یہ غلط کام، ایک وہ پہلے والا راز افشا کیا نبی کا، خود یہ کیا ہے، ایک جائز کام نہیں تھا، نبی نے کسی کو رازدار بنایا تو اس نے نبی کا راز نہیں رکھا، جبکہ خود نبی نے منع بھی کیا تھا کہ راز رکھنا ہے، آگے نہیں چلانا، لیکن انہوں نے یہ چلا دیا۔ اور دوسرا، اپنی مرضی سے نبی سے وہ حکم لینا، وہ کہ جو چیز حلال تھی اس کو حرام قرار دے رہا، یہ بہت بڑی دو غلطیاں تھیں۔ ان کے بعد خدا کریم نے فرمایا کہ اے نبی کی دو بیویوں، دو کے بارے میں خطاب ہے، آپ کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اگر توبہ کر
لیں تو فابہا، اور اگر وَإِن تَظَاهَرَ، اور اگر آپ نے اسی طرح زوراوری کی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت پر یہ کیا کرتی تھی، زوراوری بھی کرتی تھی، یعنی حضرت نے بڑے ماڑے حالات میں کہا تھا کہ میں اس کے بعد ادھر نہیں جاؤں گا. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں یقین کریں کہ یہ اصل ہماری زبان نہیں چلتی ہے کہ نبی کے بارے میں ہم اس طرح کی باتیں کریں. یعنی کتنا مشکل ہے کہ آدمی یہ باتیں کریں، لیکن قرآن میں الفاظ ہیں تو میں مجبوراً اس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو اس سے سعودی عرب سے آئے ہوئے قرآن سے ملک فات کے جو تمام حاجیوں کو ہدیہ کرتے ہیں اس سے انشاءاللہ میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا یہ سارا قصہ کہ انہوں نے خود یہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح ہی لکھا ہے. تو اس قسم کی صورتحال تھی. تو حضرت نے کہا کہ اگر آپ دونوں نے اس طرح ایکا کر کے حضرت پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی یا اسی طرح آپ نے جاری رکھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کے ساتھ خدا بھی ہے، نبی کے ساتھ جبریل بھی ہے، نبی کے ساتھ سارے مومنین بھی ہیں، اور نبی کے ساتھ سارے ملائکہ بھی ہیں. یعنی مقابلہ پھر آپ کا صرف نبی کے ساتھ نہیں ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اور تمام مومنین ایک طرف ہوں گے اور آپ دونوں. عجیب بات ہے کتنی. اور اس بات کے باوجود مسلمین ہیں کہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. قرآن ان کے بارے میں اس قسم کے صورتحال بتا رہا ہے کہ ان کی یہ حالت ہے. اور یہ کب کی ہے؟ یہ تقریباً حضرت کی عمر کے اواخر کی باتیں ہیں، آخری سالوں کی باتیں ہیں. یہ پہلے کی باتیں نہیں ہیں کہ بھائی پہلے سالوں میں، یہ دیر کی باتیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد پھر اتنا تو سیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اب اس کے بعد جب اتنے سال نہیں سیکھنے کو بندے کو ہو سکے تو اس کے بعد پتہ نہیں. اور کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا ہے کہ انہوں نے یہ توبہ کی بھی یا نہیں کی، تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ پھر اس طرح ہو کہ بھائی حضرت کے سامنے انہوں نے توبہ کی ہو کہ بھائی، اور تاریخ میں لکھا ہو کہ دونوں حاضر ہوئیں اور کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا ان کا توبہ کرنے کا جو واقعہ ہے جو کہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، پوری تاریخ میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات بھی ذکر نہیں. عجیب صورتحال ہے. بہرحال ہم بہت احتیاط سے اور کسی لگ لویڑ کے بغیر، اور صرف اتنا جتنا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے ہم اتنا، کیونکہ قرآن نے تفصیل ذکر نہیں کی ہے، صرف موٹے موٹے باتیں ذکر کی ہیں. ان موٹی باتوں کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم بھی بہت زیادہ اس کو خریدنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اس کو اسی انداز میں جتنا قرآن کے الفاظ کہتے ہیں ہم اسی حد میں ہی اس کو رہنے دیتے ہیں. ہر چند شروع کر دیتا ہوں میں سورت کی پہلی آیت کو تاکہ ہم ایک ابتدا کر لیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تفصیل چونکہ 1-2 دن چلے گی تو انشاءاللہ عرض کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے سے ہی خطاب ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، جیسے اپنے نمائندے کو خدا کریم خطاب فرماتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم، کیوں حرام بناتے ہو. یہاں حرما بھی نہیں کہا. عجیب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت ان کی وجہ سے کسی اور بات کو بھی اس طرح قرار دیتے ہو. تو حرمو یعنی کیوں حرام قرار دیتے ہو، کیا حرام کیا ہے؟ اے اللہ، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے حلال بنایا ہے کیوں حرام کر رہے ہو. عجیب ہے، کتنے سخت قسم کا سوال ہے حضرت نبی سے کہ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے قسم کھائی تھی تبھی تو حرام ہو سکتا ہے، نہیں تو حلال چیز کو تو حرام نبی کر ہی نہیں سکتے. ایک حلال چیز جو خدا نے حلال کی ہو نبی اس کو حرام نہیں کر سکتے. تو بس کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ قسم کھانے سے. قسم کھا لی کہ میں ایسا پھر نہیں کروں گا. اب چاہے یہ شہد کا شربت پینے کی بات ہو یا اپنی ازواج میں سے کسی کے پاس جانے کی بات ہو، جو کہ ایک جائز مسئلہ تھا، ان کی زوجہ تھی، وہ کسی وقت بھی اس کے پاس جا سکتے تھے، لیکن اب حضرت نے اپنے آپ کو اس سے منع کیا اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا پھر نہیں کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لیا. وجہ بھی ساتھ بتا دیتا ہے خدا کریم، یہ بھی نہیں چھپاتا ہے کہ یہ تیرے اس حرام کرنے کی وجہ کیا بنی ہے. تب تغی مرضات ازواجک، تاکہ تو اپنی بیویوں کو راضی کر سکے. اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتے ہو. اب بیویوں کا یہ آپ دوست جتنے بھی بیٹھے ہیں جن کی ابھی بیویاں نہیں ہیں تو یہ جان لیں بیویوں کی وجہ سے اللہ کے احکام چھوڑنے پڑتے ہیں. بعض اوقات بیویاں ایسے راضی نہیں ہوتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ سمجھیں کہ یہ بیویاں خدا کی پناہ ہے. دیکھیں نا نبی کا یہ حال ہے رحمت للعالمین. کیا حضرت کے کیا درجات ہیں، کیا بلندیاں ہیں، اور
اور بیویوں کے سامنے جو ہے وہ کیا صورتحال ہے کہ حضرت ان کو راضی کرنے کے لیے حکم خدا کو حلال، یعنی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ویسے، بھائی کوئی بندہ بھی مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے گوشت نہیں کھانا ہے، میں نے اپنے اوپر منع کر لیا، خدا کریم اس چیز کو یعنی یہ چیز کوئی ایسے نہیں ہے، بری بات نہیں ہے اس حوالے سے۔ کوئی بندہ اپنے لیے ایک چیز کو کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنے میں جو جائز ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن نبی اگر ایسا کام کرتے ہیں تو اس سے پھر ایک درس بن جاتا ہے۔ اگر نبی ایسا کام کریں تو وہ دوسروں کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ سیرت بن جاتی ہے۔ نبی کا قول فعل ہمارے لیے کیا ہے؟ سیرت کا حکم رکھتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر نبی یہ کام کر جائیں تو پھر سارے مومنین کے لیے کیا بن جائے گا؟ اسوہ بن جائے گا کہ بھائی آپ بھی کریں، کیونکہ نبی نے ایسے، یار لوگ تو اچھے کاموں میں کردار میں تو نبی کی اس کو نہیں اپنا سکتے، لیکن پینچوں کو اوپر کرنے میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ نبی کے پانچے اوپر تھے اس لیے پانچے اوپر کھینچ کے رکھے۔ تو اس طرح کے، یا نبی کے بھائی دستار مثلا اس رنگ کی تھی تو وہ اس رنگ کے جو ہے نا کر لیتے ہیں، یا پھر پتہ نہیں کیا کیا سلسلے۔ باقی کردار کے حوالے سے جس میں اصل میں جس میں وہ اسوہ ہے اس کی تو سب کو بھول گئی۔ فرماتے ہیں نبی کیوں حرام کرتے ہو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تیرے لیے، تبتغی حاصل کرنے کے لیے، مرضات ازواجک اپنی زوجات کی مرضیوں کو، واللہ غفور الرحیم، اے نبی اگر کوئی کمزوری ہے بھی صحیح تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ان کمزوریوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ آپ کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، اللہ جو ہے کوئی اگر مسئلہ ہے، کمزوری ہے، خرابی ہے، کوئی مشکل ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے مرضات ازواج کی طرف نہ جائیں، اللہ کی طرف جائیں، اللہ سے وہ چیز مانگیں اور اللہ کو کہیں کہ حل کرے۔ اگر ازواج میں بھی کوئی خرابی ہے تو کس سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کے حکم کو نہ چھوڑو، اللہ کے پاس جاؤ کہ اے اللہ میرے ازواج اور ذریات کو ایسا بنا کہ قرۃ اعین لی، جیسے کہ قرآن نے دعا بتائی ہے، مومنین کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ نبی کی کھائی ہوئی قسم کا حال بھی خدا کریم بتاتا ہے کہ اپنی قسم کو بھی توڑو، اور پھر اگلا مسئلہ بھی شاید وہ اسی مسئلے کی ترجمانی ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ عرض کریں گے اور حتماً یہ اس کتاب سے انشاءاللہ کل عرض کریں گے، یہ جو قرآن سعودی عرب سے ملتا ہے حاجیوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔